السلام علیکم، میرا نام عماد علی ہے اور آپ لوگ کرکٹ تقریبات دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم پاکستان اور نیوزی لینڈ کی جو 5 میچوں کی T20 سیریز ہوئے اس کے بارے میں بات کریں گے. اس میں یہ کہ پاکستان نے ایک نئی ینگ ٹیم میدان میں اتاری ہے، تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا سائن ہے، کیونکہ اگر ہم ینگ پلیئروں کو موقع دیں گے اور ان کو ایکسپیرینس دیں گے تو یہ ہمارے لیے فیوچر میں بہترین ثابت ہوگا. کیونکہ اگر ہم صرف سینئر پلیئر کے ساتھ جائیں گے اور جونیئر کو موقع نہیں دیں گے تو ہمارا بینچ اسٹرینتھ جو ہے نا وہ کمزور ہوگا. تو اگر ہم اسی طرح ینگ پلیئر کو سپورٹ کریں گے اور ان کو موقع دیں گے صحیح ٹائم پر تو آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے ایک بہترین کھلاڑی ثابت ہوگا اور ہمارے جو بینچ اسٹرینتھ ہے وہ بہت بہترین ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہماری سینئر جو پلیئر ہے اس پر بھی پریشر آئے گا. اس کا کیوں پریشر آئے گا؟ پریشر میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئے گا کیونکہ اس میں جو ہے نا ان کے پاس یہ ان کے اوپر یہ پریشر ہوگا کہ ہمارے بینچ اسٹرینتھ مضبوط ہے، اگر میں نے پرفارم نہیں کیا یا ٹیم کو جیت میں ہمارے کردار نہیں رہا یا سلو اسٹرائک ریٹ سے کیا تو ہمارا جو ہے نا جگہ ٹیم میں ختم ہو جائیں گی اور جو بینچ اسٹرینتھ ہے وہ ٹیم کے اندر آ جائے گا، ہم باہر ہو جائیں گے. تو یہ بالکل بہترین فیصلہ ہے کیونکہ یہ ایسا ہونا چاہیے. ہر ایک ٹیم میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. جس طرح ہم اگر انڈیا کی ٹیم دیکھیں یا نیوزی لینڈ انگلینڈ آسٹریلیا کی ٹیم دیکھیں تو یہ اسی طرح کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ پرفارم بھی ICC ٹورنامنٹ میں بہترین کرتے ہیں اور جو ہے نا اس کے پلیئر بھی تیار ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے کرکٹ کے لیے ایک بہترین سائن ہے. لیکن اس میں ایک نگیٹو پوائنٹ بھی ہے، لیکن وہ میری پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے نیوزی لینڈ کے جو ہے نا کنڈیشن سخت کنڈیشن ہے، بونسی پچز ہے اور ٹریک جو ہے نا وہ سخت ہوتے ہیں. اتنے پاکستان کے طرح جو ہے نا سیدھے پچز نہیں ہے وہاں پر. اور ہم نے سارا کا سارا ٹیم میدان میں جو اتاری ہے وہ ایک ینگ اور فریش لڑکی ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں جو ہے نا کچھ سینئر کھلاڑیوں کو ٹیم میں رکھنا چاہیے. اس لیے تاکہ ابھی آپ نے جو سیریز میں دیکھا کہ ہمارے بیٹسمین ناکام ہوئے، اس میں بولر بھی ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن بیٹسمین جو ہے نا وہ بری طرح ناکام ہوئے. تو اگر اس میں اسی طرح ہی چلے گی تو اس کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ نیچے آئے گا. لیکن اور اس میں یہ کہ ہمیں 2-3 سینئر کھلاڑیوں کو رکھنا خواہ پڑے گا. کیونکہ اس کو اس گراؤنڈ کا اس کنڈیشن کا پتہ ہے. کیونکہ یہاں پر ٹھنڈی کنڈیشن ہے تو اس میں جو ہے نا ہوا بھی چلیں گی تو بال سیم ہوگا، سوئنگ ہوگا، تو ویدر کا بہت بڑا جو ہے نا گیم پر اثر پڑتا ہے. تو سینئر کھلاڑیوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہ اس کو مینج کس طرح کرنا ہے. اگر کنڈیشن سوئنگ سیم والا ہوگا تو اس کو کس طرح مینج کرنا ہے. اگر ایزی آ رہا ہے بیٹ پر بال تو اس طرح، کیونکہ سینئر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس نے بہت سی گیمیں یہاں پر کھیلی ہے. تو اس لیے یہ میرا رائے ہے کہ سینئر کو ساتھ رکھ کر جونیئر کو گروم کریں. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے سینئر کو اٹھا کر ٹیم سے باہر پھینکے اور بس نہیں ہم نے جونیئر سے انٹینٹ شو کرانے. نہیں، انٹینٹ تو ہم نے شو کرانے ہے کیونکہ ہم نے جو ہے نا اس دور کے کرکٹ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے کرکٹ کو امپروو کرنا ہے. وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ہم نے بس اس طرح راستے سے پلیئرس کو اٹھائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ نہیں تم جا کر بس بیٹ گھماؤ اور چکی مارو. کیونکہ کوئی بھی پلیئر اس طرح نہیں ہے کہ وہ 6 بالوں پر 6 چھکے لگائے. کیونکہ ہر پلیئر، اگر ہم دنیا میں اگر انڈیا کے بہترین ہیٹر دیکھیں، اگر آسٹریلیا انگلینڈ کا بھی دیکھے تو وہ بھی اگر کنڈیشن کے مطابق 1-2 اوور لیتا ہے پھر اس کے بعد بولر پر اٹیک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس آتے ساتھ پہلے بال پر چھکا مارتا ہے، ایسا بھی کرتے ہیں لیکن ایسا ایک آدھا میچ میں ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس طرح کرکٹ ہم کھیلیں گے تو بھی نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو ہے نا ڈر کے کرکٹ کے لیے نہیں، کیونکہ ہم بھی اس کرکٹ سے تنگ آ چکے ہیں. ہمیں ڈر کر نہیں، بالکل فیئر لیس کرکٹ کھیلنا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بال کو دیکھ کر شاٹ مارے. کیونکہ اگر ہمارا فٹ ورک ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس سیریز میں دیکھا کہ نہ حسن نواز کی فٹ ورک ہو رہی ہے، نہ جو ہے نا محمد خالد سے ہو رہی ہے، نہ عبدالصمد کسی سے بھی نہیں. کیونکہ
جو بھی آتا ہے بس ان کو کہہ دیا ہے کہ تم انٹینٹ کے ساتھ کھیلو، تو بس ان کو راستہ مل گئے ہے، وہ بھی بیٹ صرف گھماتے ہیں نہیں، آپ کو فری ہینڈ دی ہے، لیکن آپ نے ٹیم کو جو ہے نا سپورٹ کرنا ہے، ٹیم کی فائدے کے لیے کھیلنا ہے، تم ایک دو ڈاٹ بال بھی کھیلو، تم اوور میں دو تین سنگل لو، ایک چوکا مارو، اگر بیٹ بال مل جائے تو چھکا مارو، یا ایک ڈبل بھی کر لو تو تمہارا 10-11 تو بن جاتے ہیں، تو یہ ایک بہترین کرکٹ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بس تم نے 4-5 چکے لگانے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے، تو ہم نے اپنی ٹیکنیکس پر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے جتنا حسن نواز کو ابھی دیکھا اس نے 3 میچز میں اس سیریز میں 3-0 کی ہے، یہ پاکستان کی جانب سے ایک ریکارڈ بھی بن گیا ہے، آپ لوگوں کو یہ اگر پتہ ہوگا، اور ایک میچ میں اس نے 1 رنز کیے، ایک میں سینچری لگائی ہے، تو سینچری اس نے لگائی ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن اس نے اس میچ میں بھی جس انٹینٹ کے ساتھ اور جس بلہ صرف گھمایا ہے، تو یہ اگر بہترین اس سے اگر اور بہتر بولنگ ہوگا یا گراؤنڈ کی باؤنڈری تھوڑی جو ہے نا بڑی ہوگی تو یہ وہاں پر پھنسے گا، کیونکہ اس کی ٹیکنیکس میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، تو اس پر اس کو بھی کام کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس کو جو ہے نا اس پر تنقید نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ینگ پلیئر ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ آگے جا کر ایک بہترین کرکٹر ثابت ہوگا پاکستان کے لیے، اگر ہم خالص کو دیکھیں تو اس نے بھی 5 میچز میں جو ہے نا 60-62 رنز کیے، لیکن خالص مجھے اس وجہ سے پسند ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا شاٹ مارنے کا طریقہ وہ بہترین ہے، وہ حسن نواز جو ہے نا اس سے حارث کا ٹیکنیکس بھی بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ بس بیٹ تک چلا کہ وہ اس نے جو ہے نا پرفارم نہیں کیا، باقی وہ بہترین پلیئر ہے، اس میں پازیٹیو سائن صرف ایک مجھے لگا، وہ کیا لگا کہ سلمان علی آغا جو ہمارا پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے، اس نے جو ہے نا اپنی کرکٹ تبدیل کی ہے، بہترین کرکٹ کے لیے ہے، وہ شاٹیں بھی اچھی طرح لگاتے ہیں، اس کا فٹ ورک بھی صحیح ہے، اسپنر کو بھی اچھی طرح سے جو ہے نا ٹیکل کر سکتی ہے، اور فاسٹ بولر کو بھی، تو مجھے جو ہے نا ایک بہترین سائن لگا پاکستان کے لیے، اور باقی جو ہے نا اگر ہم بولنگ کے اوپر آئے تو بولنگ میں تو ہمارے پاس جو ہے نا جونیئر کھلاڑی نہیں تھے نا، اس میں تو ہمارا جو ہے نا شاہین شاہ بھی تھا، حارث روب بھی تھا، کیونکہ یہ تو ہمارا جینون بولر ہے نا، لیکن ہم اگر دیکھیں تو شاہین شاہ نے بالکل بھی اچھی بولنگ نہیں کی اس سیریز میں، کیوں؟ تو ابھی اس لیے کہ میں تو کہ نہیں بس اس نے ایک سیریز میں برے بولنگ کیے تو خیر اس پلیئر پر برا ٹائم آتے نہیں، اس نے تقریباً کافی ٹائم سے ایک 1.5 سال سے اس نے پرفارم اچھی طریقے سے نہیں کیا، کیونکہ ہمیں تو وہ شاید مل ہی نہیں رہا جو پہلی اوور میں آ کر اس نے ایک ریکارڈ بنایا تھا کہ پہلی اوور میں آ کر وکٹ لیتے اور ہمارے بولر کے لیے ایک پلیٹ فارم سیٹ کرتے، کیونکہ وہ شاہین تو ابھی پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے، تو شاہین کو اپنی بولنگ پر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا وہ لیڈر ہے بولنگ میں، اگر وہ ہمارا لیڈر اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کرے گا تو یہ اچھا سائن نہیں ہوگا پاکستان کرکٹ کے لیے، تو اس لیے شاہین کے اوپر کوچز نے بھی کام کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ایک مین بولر ہے، اس نے ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹنگ کی طرف اس کا، مجھے پتا ہے اس کا جو ہے نا دھیان جو ہے اس کا مائنڈ کرکٹ بیٹنگ کی طرف اس کا تھوڑا گیا ہے، اس کی وجہ سے اور انجری کے باعث بھی ہے، انجری چیز سے جب لوگ دوبارہ آتی ہے تو اس کا پیس بھی گر جاتا ہے، سیم سوئنگ بھی، لیکن یار ابھی بہت ٹائم ہوا ہے، شاہین کو ابھی ریکور کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہمارا بہترین بولر ہے، ہمیں ان سے امید ہی ہے کہ یہ اچھا پرفارم کرے گا، لیکن اس نے بھی ہمیں مایوس کیا، تو حارث اس میں ایک بولنگ میں صرف اچھا سائن مجھے حارث روب لگا، کیونکہ اس کی اکانومی بہترین تھی اور اس نے وکٹ بھی لی ہے، کیونکہ اس نے سلوون بھی کرائے ہے، اس نے تیز گیندی بھی کرائے سچویشن کے حساب سے، کیونکہ اس کنڈیشن کا وہ ایک بہترین بولر ہے، اگر ہم اس میں دوسرے بولر پر آئے مطلب جانداد کو اگر ہم دیکھیں اس نے 20 میچ میں 21 اکانومی سے بولنگ کی ہے، وہ ایک میں نہیں کہتا اس پر تنقید نہیں کرتا کہ وہ جو ہے نا ینگ پلیئر ہے اور میں اس پر تنقید کروں، نہیں ہم ینگ پلیئر کو سپورٹ کریں گے، لیکن اگر آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت نہیں دو گے
آپ جو ہے نا فرسٹ کلاس کرکٹ کو عزت نہیں دیں گے اور سیدھا ایک میچ یا دو میچ کی پی ایس ایل کے پرفارم پر ٹیم میں پلیئر لے کر آئیں گے تو پھر یہی ہوگا. کیونکہ ہمارا جو ہے نا پی ایس ایل سے پک کرنا نہیں ہے پلیئر, ہم نے فرسٹ کلاس کو عزت دینا ہے. ہم نے جو ہے ہمارا چیمپئن کپ چل رہا ہے اس میں اس سے پلیئر پک کرنا ہے. ابھی ہمارا جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جو ہے نا نیشنل T20 کپ شروع ہے, اس میں صاحب ظفر خان نے تقریباً 200 یا 200 پلس ایوریج کے ساتھ اس نے بیٹنگ کی ہے. 200 پلس یا 193 اسٹرائک ریٹ کے ساتھ اس نے بیٹنگ کی ہے. اس نے 5 میچز کے لیے اس میں اس نے 3 سینچریاں اور 2 مس سینچریاں لگائی ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, کیونکہ میں نے تو اپنے کرکٹ کیریئر میں یا میں نے اپنی زندگی میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایسا پلیئر نہیں دیکھا جو اتنا کنسسٹنسی کے ساتھ پرفارم کرتا ہے اور نہ ڈر ہو کر کھیلتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک آدھا موقع دے بھی دے تو کہاں پر 7ویں نمبر پر 6ٹھی نمبر پر, تو یار اس نے تو پرفارم پہلے نمبر پر کیا ہے تو اس کا نمبر تو وہ نہیں ہے نا. اگر ہم حسن نواز کو اپنا نمبر دے سکتے ہیں کیونکہ اس نے فرسٹ کلاس میں پرفارم نہیں کیا ہے, اس کو 1-2 50 اس میں بھی وہ اس نے رمضان ٹورنامنٹ میں کی ہے, اس کے بیس پر اگر ہم ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں لا رہے ہیں اور ان کو اوپن کروا رہے ہیں تو صاحب زادہ فرخان کو کیوں نہیں یار, کیونکہ ہمارا وہ ایک ایسا اثاثہ ہے جس نے صرف ایک سیریز میں نہیں 4-5 سال سے وہ اگر ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھیے, اگر نیشنل T20 کپ کو دیکھیے, اگر آپ جو ہے نا فرسٹ کلاس کرکٹ کو دیکھیے, اس نے ہر فارمیٹ کو ٹاپ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس آ کر تبکے سے مارتے نہیں, اور اگر وہ مارتا بھی ہے تو 90 سے 100 میٹر تک چکا مارتا ہے. وہ ایکسٹرا کور پر مار سکتا ہے, وہ مڈ وکٹ پر مار سکتے ہیں, وہ سیدھا چکے مارتے ہیں میدان میں ڈف کے اوپر. وہ بالکل کیلکولیٹڈ شاٹ کھیلتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے مارتے ہیں, نہیں, کیونکہ اس میں ایک جذبہ ہے. اس کا فٹنس لیول میں نے دیکھا وہ ایک بہترین ہے, کیونکہ وہ فٹنس پر کام کرتا ہے. اس کا اسی وجہ سے اگر ہمارا فٹنس صحیح ہوگا تو ہمارا گیم کا لیول اور معیار ہے نا وہ ہر دن بدن اوپر چلا جائے گا. لیکن فٹنس کو تو ہمارے پاکستان میں کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے, تو اسی وجہ سے. لیکن صاحب ظفر خان جو ہے نا اس کے اوپر ہم ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے, پھر میں آپ کو اس کا اسٹیٹ جو ہے نا اس کے جو جتنا اسٹیٹس ہے وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا. لیکن ابھی ہم نے نیوزی لینڈ کی سیریز کے اوپر جو ہے نا بات کرنی ہے, تو اس میں ہم جو ہے نا ہم پاکستانی قوم کو بہت ڈس اپوائنٹ کیا, لیکن کوئی بات نہیں, یہ ایک ینگ ٹیم تھا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور اس سے ناراض نہیں ہونا, اس کو اور چانسز بھی دینا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے ان کو میدان میں اتارنا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ناکام ہو گئی تو ہم نے کسی اور کو آزمانا ہے, نہیں, ابھی ان کو 2-3 سیریز آپ نے دینا ہی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بنوا سکے. اسی طرح سے میوب نے بھی 12-13 T20 میچز میں اس کا کچھ بھی پرفارم نہیں تھا, اس نے ایک 50 بھی نہیں پرفارم کیا تھا, لیکن ہم نے اس پر ریلائی کیا, اس پر ہم نے اعتماد کے ساتھ ان کو موقع دیا, اس نے اپنے آپ کو شو کیا. ابھی اگر سیم ایوب ہماری ٹیم میں نہیں ہوگا تو ہمارا ٹیم بنتا بھی نہیں ہے. یہ کیوں اس طرح سیم ایوب بنا؟ سیم ایوب کے بننے میں ہمارا جو سینئر کا بھی ہاتھ ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھی, کیونکہ اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ موقع دیا. تو ایسا کرنا چاہیے پلیئر کے ساتھ, ہم نے پلیئر کو ضائع بالکل بھی نہیں کرنے. تو یہ سب باتیں کیونکہ ہمیں بہت ڈس اپوائنٹ کیا, تو انشاءاللہ یہ سب باتیں تھی اور انشاءاللہ ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.